الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کی ساری کائنات کو اپنے حکم اور اپنے امر سے بنایا۔ پھر اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس کے نظام کے چلانے کے بندوبست بھی فرمائے۔ ان سارے بندوبستوں میں سے ایک بندوبست اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلوں کو شروع کیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے تعلق کو قائم کریں، لوگوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیریں۔ یہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں، یا یوں کہیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت میں اللہ نے سرداری میرے اور آپ کے نبی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سرداری اور اللہ نے آپ کو امامت کا درجہ عطا فرمایا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو امتیں تھیں ان میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ سرداری اس کے حصے میں اور کھاتے میں آئی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں اللہ نے صحابہ اکرام کی جماعت اور صحابہ کے طبقے کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو اونچا مرتبہ اور رتبہ دیا۔ اور صحابہ کی جماعت میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ سرداری کا تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا جائے۔ تو گویا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تمام امتوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، اور آپ کا مقام وہ مقام ہے کہ سرداری کے لائق اور قابل اگر انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی ذات اس قابل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن امتوں میں سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ اگر کسی امتی کے کھاتے میں آتا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس قابل ہے کہ آپ کے حصے میں آئے، آپ کے کندھے اس قابل ہے کہ یہ سرداری اور اعزاز کا تاج ان پر سجایا جائے، ان پر اس کا بوجھ ڈالا جائے۔ یہ رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر تھی، آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ کی کنیت ام الخیر تھی۔ اب آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔
یہ تو دور کی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا. ہمارے بچوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ ہمارے گھر والوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے نا میرے عزیزو، جس جماعت اور جس طبقے نے اللہ کے نبی کے دین کے خاطر ہم تک یہ دین پہنچے اس خاطر اتنی قربانیاں دیں، آج اس طبقے کے بارے میں ہی یہ امت مسلمہ ناواقف ہے. آج اسی طبقے کا علم نہیں ہے. اور جو طبقہ ہمیں دین سے دور کر رہا، جو طبقہ ہمیں جہنم کے اندر پہنچا رہا، جو طبقہ ہمیں ہلاکت اور بربادی کے اندر ڈال رہا، جسے اداکار کہتے ہیں، جنہیں فلمی ایکٹر کہتے ہیں، جنہیں کھلاڑی کہتے ہیں، جنہیں فلاں 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 فلاں، آج ان کی ساری ہسٹری ہماری اولاد کو پتہ ہے. جو ایسے حقیقی ہیرو اور آئیڈیل بننے کے قابل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ ان جیسا کامیاب کوئی نہیں، اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. آج مجھے انہی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے. کتنا افسوس کی بات ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اپنے زمانے کے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھنے میں اور اپنی زندگی کو ان جیسا بنانے میں اور ان کی معلومات کو حاصل کرنے میں رکھا ہے کہ جن کے یقین جانیے کہ ہلاکت اور بربادی میں اگر وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے دور ہیں تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں، بکر کے معنی پہل کرنے والا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ ہر چیز میں پہل کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے میں سب سے پہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے مال کی قربانی مانگی تو سب سے پہلے اس سب سے زیادہ پہل کر کے قربانی دینے والا، مال کو خرچ کرنے والا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کی قربانی مانگی تو اس میں بھی سب سے پہلے آگے پہل کر کر اپنے آپ کو پیش کرنے والی شخصیت اور ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو پہل کرنے والے ہونے کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر ہے. اور اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ صحابہ کی ساری جماعت میں اگر کسی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ صحابی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے اذ یقول لصاحبہ، یہ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، یہ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے. قرآن کہہ رہا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ من انکر صحبت ابو بکر، جو ابی بکر کی صحبت کا انکار کرے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی نہیں تھے تو اس نے کفر کیا، فقد کفر، تو وہ کافر ہو جائے گا. کوئی شخص صدیق اکبر کی صرف صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر کے اندر، کفر کے دلدل میں دھس جاتا ہے. چاہے جائے کہ کوئی صحابہ کے بارے میں اور صحابہ کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو اس کے تو ایمان کیا، کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اور اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اس قابل سمجھتا کہ اسے اپنا قلبی اور دلی ساتھی بناتا لاتخذت ابا بکرا خلیلا، تو ابو بکر اس قابل تھے کہ میں انہیں اپنا اس انداز کا قلبی دوست بناتا. لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں، میرے دوست ہیں. قلبی عشق میرا صرف اللہ سے ہے، خلیل میرا صرف اللہ ہے. اتنا بڑا رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آسمان پہ بھی 2 وزیر ہیں اور زمین میں بھی 2 وزیر ہیں. آسمان میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور زمین میں میرے جو 2 وزیر ہیں ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ہر معاملے کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا خیال کیا، اللہ کے نبی کی ذات اور اللہ کے نبی کے ساتھ وابستہ رہتے تھے، اور اللہ کے نبی نے بھی آپ کے ایماندار ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اللہ کی شان، ایک گائے، اس پر ایک شخص سواری کر رہا تھا، اس گائے نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہاں یہ ہے مجھ پر بوجھ ڈال کر ہل چلا لیا جائے، لیکن یہ مجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اور میں ایمان لے کر آتا ہوں اس بات پر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فذلک ابا بکر و عمر، ابو بکر بھی مومن ہے اور عمر بھی مومن ہے، ان کے ایماندار ہونے کی گواہی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، ابو بکر بھی مومن ہے اور عمر بھی مومن ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا اللہ نے آپ کو رتبہ عطا فرمایا تھا۔ ہے تو میرے عزیزو، اللہ جس کا چاہتا ہے نا اسی کا انتخاب کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ہماری کسی کی خود کی کوشش سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود صحابی بن گیا، صحابہ میں کوئی خود ہی ابو بکر بن گیا، وہ صفات اپنے اندر پیدا کی ہر چیز کے اندر۔ چنانچہ ایمان اللہ کے نبی سب سے پہلے لے کر آئے تو پہل کرنے والے ابو بکر، مسجد میں اللہ کے نبی سب سے پہلے داخل ہوتے تو دوسرے نمبر پر پہل کرنے والے ابو بکر۔ اسی طریقے سے میدان جہاد کے اندر اللہ کے نبی سب سے پہلے داخل ہوتے تو دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرتے۔ اسی طریقے سے مسجد سے اللہ کے نبی پہلے نکلتے تو دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے۔ روزہ رسول کے اندر اللہ کے نبی پہلے گئے تو پھر اس کے بعد پہل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حجرے کے اندر جس میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اگر کوئی اس میں آیا ہے سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم عورتوں کی باتیں نہیں کرتے، گھر کی باتیں نہیں پوچھ رہے، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے ہے؟ فرمایا وہ ابوہا، اس کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت، اس کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو ادھر پہرے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر مت چھوڑنا جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے لو۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا آپ یہیں کھڑے رہیے، میں اللہ کے نبی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی، کیا کہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو اجازت دے لو، وابشرہ، اور انہیں بشارت دے دو، بالجنہ، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تھوڑی دیر گزری، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ابو موسیٰ اشعری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا کہوں؟ فرمایا ان کو دروازہ کھول دو اور انہیں آنے دو، وابشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ پھر تھوڑی دیر گزری، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کے پاس پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو، لیکن یہ کہہ دو کہ تم پر تھوڑی سی آزمائش آئے گی، تھوڑی بہت آزمائش آئے گی۔ تو دنیا کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کی سچی زبان سے جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا اعلان کیا گیا صحابہ کی جماعت میں، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ پرائے نہیں، مسلمان نہیں، کافر اور مشرک بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ پہلا درجہ اللہ کے نبی کا ہے، اس کے بعد صحابہ کی جماعت میں پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چنانچہ غزوہ احد میں، احد والے دن یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے یہ خبر اڑائی کہ اللہ کے نبی علیہ باللہ شہید ہو گئے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا کیا تمہارا نبی زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو، جواب مت دو۔ پھر مشرکین نے سوال کیا کیا تم میں ابو بکر زندہ ہے؟ مشرکین کو بھی پتا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان کے نبی کے بعد اگر اس جماعت کو سنبھال سکتا ہے اور آگے چلا سکتا ہے تو یہ تاج ابو بکر کے سر سجدہ ہے۔ اس قابل ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ تم میں عمر زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہ دو۔ اور کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت اور آپ کی خلافت اور آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا انکار کرے، جس کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، جس کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے، اور ہم جیسے نادان اور بے وقوف اپنی اولادوں کو ناآشنا رکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے فرقے کے بارے میں، اور اپنے تعلقات کو ایسے فرقے سے وابستہ رکھیں جو صحابہ کا دشمن ہو۔ یقین جانیے میرے عزیزو، جہاں ہمارے ایمان کے لیے یہ بات ضروری ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، وہیں ہمارے ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ لوگ جو صحابہ کے طبقے سے، صحابہ کی جماعت سے، صحابہ کی جماعت کے کسی ایک فرد سے یا صحابہ کی جماعت کے سرداروں میں سے کسی ایک سردار سے بغض رکھتے ہیں، ان سے ہم بغض رکھیں، ان سے ہم دوری اختیار کریں، ان سے ہم علیحدگی اختیار کریں۔ وہ اللہ کے غضب کے شکار ہیں، وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہیں۔ اتنی زیادہ قربانی دینے والا شخص کہ جب ایمان لے کر آیا اس کی 40,000 دراہم کا مالک تھا، اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھے، اور سب دین کے لیے اس انداز سے خرچ کیا کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے کفن کے خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں۔ اور یہ مقام کہ جب ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور تک جب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہوں، مبادا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آپ کے پیر مبارک میں کوئی چیز لگ جائے گی، آپ کو تکلیف ہوگی۔ آج میرے عزیزو غار ثور میں اوپر چڑھنا مشکل ہے، پہنچنا مشکل ہے، یہ جبکہ راستے بن چکے ہیں، وہاں تک آپ سواری پر آتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ طاقت اور ایمانی جذبہ اور قوت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس غار میں اوپر تک لے کے چلے گئے۔ اور پھر فتح مکہ کا موقع آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا علی تم آ جاؤ، میں تمہارے کندھوں پر سوار ہوتا ہوں اور ان بتوں کو گراتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کندھے اس قابل نہیں ہیں کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ اشارہ دے دیا نا کہ نبوت کا بوجھ نبی کے بعد اگر کوئی ذات اس قابل ہے اٹھانے کی، اللہ نے اگر کسی میں صلاحیت رکھی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں نے تم سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا میں حق ادا نہ کر سکا۔ اب اللہ قیامت میں اس کا حق ادا کرے گا، اس کو بدلہ دے گا، اس کو اللہ قیامت میں جو دنیا میں میری خدمت کی اس کا بدلہ عنایت کرے گا۔ اور میرے عزیزوں اس معاملے کے لیے جب غار میں اوپر پہنچ گئے، 3 دن غار میں قیام رہا، اللہ کے نبی کا سر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کا مطالعہ سیدنا صدیق اکبر اس انداز سے 3 دن تک کر رہے ہیں جس انداز سے ہم نے اپنے سامنے قرآن ریحل پہ رکھا ہوا ہو اور ہم اس کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس چہرے کو 3 دن تک جس کی قرآن نے قسم کھائی والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسم کھائی واللیل اذا سجا، سیدنا صدیق اکبر اس کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے نا، اگر نبی سے محبت ہے، اللہ کی قسم میرے عزیزوں، تو نبی کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا اس کی بھی محبت ہونی چاہیے، اس کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے،
کہا یا رسول اللہ السلام علیکم. اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہارے لیے سلام آیا آسمان سے. کہا اچھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے لیے پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو کیا میرا ابو بکر اس حال میں خوش ہے؟ ہوئے میرا ابو بکر اس حال میں خوش. ابھی نماز کس لیے پڑھی؟ اتنی زندگی گزر گئی, عبادات کس کے لیے کیے, سجدے کس کے لیے کیے, تلاوت کس کے لیے کی, صدقہ خیرات کس کے لیے کیا, حج عمرے کس کے لیے کیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا. یہی اللہ جس کو ساری کائنات خوش کرنے کے لیے دوڑ لگا رہی ہے, وہی اللہ پیغام دے کر پوچھ رہا ہے کیا میرا ابو بکر مجھ سے خوش ہے کہ نہیں؟ ہے پوچھو. کتنا بڑا رتبہ, کتنا بڑا مقام ہے. اور صرف آپ نے صرف قربانی نہیں دی, اپنے پورے گھرانے کو اس قابل بنایا, ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی, اور اللہ کے نبی کی محبت اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی رگ و پے کے اندر, جسم کے اندر اس انداز سے دل و دماغ میں پیوست کی کہ ہر طرح کی قربانی دینا آسان تھا, لیکن اللہ کے نبی کی ذات پر آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں تھا. چنانچہ جب غار ثور میں یہ حضرات تھے, ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پکڑا اور آپ کو پکڑ کر پوچھا بتاؤ ابو بکر کہاں ہے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسماء نے کہا میں نہیں بتاتی. کیا کہا؟ میں نہیں بتاتی. ابو جہل نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ آپ گری اور آپ کے کان کی بالی ٹوٹ گئی, پیشانی پھٹ گئی اور چہرہ خون خون ہو گیا. کہا بتا کدھر ہے ابو بکر؟ کہا ابو جہل یہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر اس زبان سے یہ بات کبھی نہیں نکلے گی کہ ابو بکر کہاں ہے اور محمد رسول اللہ کہاں ہے. چھوٹی سی بچی ہے, ایمان دیکھو, اللہ کے نبی کی محبت دیکھو. یہ ہے قربانی. کہنا بہت آسان ہے, اپنے لیے تو قربانی برداشت کر لیتا ہے, اولاد کے لیے نہیں برداشت کر سکتا انسان. پھر اولاد نے بیٹی, اس پر اس انداز کی آزمائش آ جائے, بڑا مشکل ہے سہنا, بڑا مشکل ہے سہنا. یہ بچیوں والے ہی اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں, بیٹیوں والے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور زندگی کیسے گزاری؟ اللہ اکبر. یہ حال تھا. ایک مرتبہ بھوک لگی ہوئی تھی, کئی دنوں کے بھوکے تھے, کھانا لگایا گیا, آپ نے کھانا کھا لیا. آپ کے غلام نے کہا آج آپ نے پوچھا نہیں کہاں سے کھانا آیا؟ کہا کہاں سے آیا بتاؤ؟ کہا زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا, منتر پڑا کرتا تھا, تو میں نے منتر پڑھا, کسی کا کام ہو گیا, ان کو مجھے مزدوری دینا باقی تھی, آج میں وہاں سے گزرا تو یہ مجھے مزدوری مل گئی, تو میں نے اس کے لیے ان پیسوں سے یہ کھانا خریدا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا. فرمایا پانی لے کر آؤ. پانی منگایا, آپ نے پانی پیا, منہ میں انگلیاں ڈالی, قے کی, آخری ایک دو لقمے بچ گئے تھے, مختصر ہی کھایا تھا, قے کر کے اس کو نکالنے کا اس انداز سے کوشش کی اور محنت کی کہ آپ کی جان نکل جاتی. کسی نے کہا آپ اپنی جان کو اس طرح ہلاکت میں ڈال لیں؟ فرمایا ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے جسم کو ایک لقمہ بھی اگر حرام کا لگ جائے گا تو وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنم کی خوراک نہ بن جائے. ساری زندگی احتیاط کری ہے, غلطی سے چلا گیا ہے, لقمہ حرام مشکوک, اور پھر اس کو بھی اس انداز سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے. میرے عزیزو, ہم بھی اپنی کمائی پہ غور تو کریں ذرا. صحابہ کے تذکرے نہیں ہوں گے تو یہ کہاں سے یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی, اور جب پتہ نہیں چلیں گی تو کہاں سے ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی, کہاں سے ہماری زندگی کے اندر آئیں گی. بیوی نے کہا کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے, آپ کی تنخواہ تھوڑی بڑھا لیجئے. کہا نہیں, تنخواہ نہیں بڑھے گی, اسی پہ گزارا کرو. بیوی نے تھوڑا جمع کر کے کچھ عرصے کے بعد حلوہ تیار کیا, میٹھا, دسترخوان بچھایا گیا. کہا کہاں سے آیا؟ کہا آپ کی تنخواہ سے تھوڑا بچایا تھا, یہ اس کا تیار کیا ہوا ہے. اسی وقت کھڑے ہوئے بیت المال میں جمع کرایا اور وزیر کو بلایا, وزیر خزانہ کو. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تنخواہ میں سے اگر اتنا کم ہو جائے تو بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے. اس کو کہا کہ آج کے بعد میری تنخواہ میں اتنے پیسے کم کر دو. یہ احتیاط تھی, یہ حال تھا.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نا عائشہ مجھے اسی حال میں انہی کپڑوں میں کفن دے دینا. کہ آپ کے لیے نیا کفن نہ خرید لیں, نیا کپڑا نہ خرید لیں. کہ ان کے تو زندے مستحق ہیں, اللہ کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں میاں, کفن جیسا بھی ہو اعمال صحیح ہونے چاہیے. اور کتنی فکر تھی, اللہ اکبر, کتنی فکر. اللہ کے نبی کی زبان سے بار بار کہا گیا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی فرمایا اخلاق کے 70 سے زیادہ درجے ہیں, ایک بھی کسی ایک میں پایا گیا وہ جنتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اور 70 کے 70 کسی میں پائے جائیں تو یہ تو بہت بڑا آدمی ہوگا. تو فرمایا نہیں, وہ ابو بکر ہے جس میں اخلاق کے سارے درجات پائے جاتے ہیں, جس میں اخلاق کے سارے درجات پائے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سوال کیا تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا؟ ابو بکر نے کہا رسول اللہ میں نے رکھا. کہا آج تم میں سے کسی نے صدقہ کیا؟ ابو بکر نے کہا میں نے کیا یا رسول اللہ. کہا آج کسی نے نماز جنازہ پڑھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے آج یہ سارے خیر کے کام کیے وہ جنتی ہے, جنت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سارے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے, اللہ نے جنت میں 8 دروازے بنائے, 8 دروازے یہ چاہیں کہ وہ ایک شخص مجھ سے داخل ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرا ایک امتی ہے ایسا. ایک صحابی نے کہا سنو تو بڑے پائے کا آدمی ہوگا. فرمایا نہیں وہ ابو بکر ہے, وہ ابو بکر ہے کہ جنت کا ہر دروازہ خواہش کرے گا ابو بکر مجھ سے آ جائے, ابو بکر مجھ سے آ جائے. یعنی نمازیوں کو دیکھا جائے تو نمازیوں میں بھی سب سے اکمل جو نمازی ہے وہ ابو بکر ہے. روزے داروں کو دیکھا جائے اس میں سب سے زیادہ بہترین روزے دار جو ہے جس کے سب سے کامل روزے ہیں وہ ابو بکر ہے. مجاہدین کو کے صفوں کو ٹٹولا جائے تو اس میں سرداری کا تاج اگر کسی کے شخص سر پر سجتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھا جائے ان میں اگر کوئی سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا اور اس میں سب سے زیادہ تیزی سے پہلے نمبر پر آنے والی کوئی ذات اور شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, سارے لوگ پریشان ہوں گے, انبیاء کے پاس جائیں گے, انبیاء اپنا اپنا کہیں گے نفسی نفسی کا, اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے, اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں جائیں گے اور سجدے میں سجدہ ریز ہو جائے وہ میں اللہ کی تعریف کروں گا جو آج تک میں نے کبھی نہیں کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور پھر کہوں گا اللہ حساب کتاب شروع کر. اللہ کہے گا کس سے شروع کروں, کوئی ایک تو میرے سامنے پیش کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں ابو بکر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ یہ میرا امتی اس قابل ہے کہ اس سے تو حساب کتاب شروع کر سکتا ہے. ابو بکر فرماتے ہیں میرے پاؤں کانپ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرمایا ابو بکر کے پاؤں کانپ رہے ہوں گے, لیکن کیا فرمایا لوزن ایمان ابی بکر مع سائر الامم, اگر ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو اس کے ایمان کے اس پلڑے میں آنے کے بعد ساری امت کے ایمان والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگ جائے گا. اتنا ابو بکر کا ایمان وزنی ہے کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا آج مجھے یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا, لیکن ابو بکر تم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا, تم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا. جب انتقال کا وقت قریب آیا فرمایا میرا سارا مال جو باغ ہے میرا وہ بیت المال میں جمع کرا دو, اس کے بعد جو میرا مال بچ جائے وہ کیا تھا, ایک غلام, ایک خادمہ اور 2 اونٹنیاں, یہ عمر کو دے دینا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے وہ اس کو استعمال کرے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل, ابو بکر کیسی زندگی گزار کے چلا گیا, کیسی زندگی ابو بکر گزار کے چلا گیا. تو میرے عزیزو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی اپنے اوپر محنت کری تھی, اتنا اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے مشابہ کیا تھا. جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی آئی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک بات فرمائی, انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یہ فضائل, یہ خصائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ تو رحم کرتے ہیں, آپ تو جو ہے وہ بوجھ والے کا وزن اٹھاتے ہیں اور آپ بے سہاروں کا سہارا بن جاتے ہیں اور آپ مددگار جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان کی مدد کرتے ہیں اور آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا.
اللہ کی شان. مشرکین مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کیا. آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا, اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ. جب راستے میں پہنچے تو ابن دغین آپ سے ملا. انہیں کہا کہاں جا رہے ہو ابو بکر, تم تو مکہ کے سرداروں میں سے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ ابن دغینہ بھی بہت بڑا آدمی تھا. تو نے کہا یار میری قوم مجھے یہاں عبادت نہیں کرنے دیتی, تنگ کر رہی ہے, میں نے سوچا میں حبشہ چلے جاؤں اور وہاں جا کر آزادی سے اللہ کی عبادت کروں, اللہ کی اطاعت. کہا ہرگز نہیں جاؤ گے, تم آؤ میرے ساتھ, میں دیکھتا ہوں کون تمہیں ہاتھ لگاتا. پھر اعلان کیا مکہ مکرمہ کے اندر, اور یہ بات کہی انک لتصل الرحم. جو اللہ کے نبی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفات گنوائی تھی, وہ ساری صفات گنوائی. یہ اللہ کے نبی کا وہ عکس تھا. اتنا آپ نے اپنے اندر اس بات کے پیدا کرنے کی, ان صفات کے اپنانے کی کوشش کی تھی. میرے عزیزوں, آج ہم اس تاریخ سے بہت دور نکل چکے. صحابہ کے تذکرے ہماری مجلسوں میں نہیں, ہماری اولادوں کے سامنے نہیں, ہماری محافل میں نہیں ہیں. ہیروز کے, اداکاروں کے, ایکٹروں کے, اور نہ جانے کن کن جہنمیوں کے, اور اللہ کے غضب جن پر اتر رہا ہے, ہر وقت ہر لمحہ اتر رہا ہے, ان کے تذکرے ہمارے ماحول کے اندر زندہ ہیں. ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, سچا قصہ ہے. یورپ یا امریکہ کے اسکول کا, وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے. ٹیچر نے سوال کیا سارے بچوں سے, بتاؤ بیٹا تم میں سے بڑے ہو کر کون کیا بنے گا؟ تو ایک بچہ بولتا ہے میں پائلٹ بنوں گا, ایک بولتا ہے میں وکیل بنوں گا, ایک کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, ایک کہتا ہے میں سائنسدان بنوں گا. کسی نے کیا کسی نے کیا کسی نے کیا کسی نے کیا اپنے آپ کو بتایا کہ ہم بڑے ہو کر یہ بنیں گے. اتنے میں ایک بچہ تھا, کہا بیٹے آپ کیا بنو گے؟ تو بچہ کہتا ہے میں بڑے ہو کے صحابی بنوں گا. ٹیچر نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتا صحابی کیا ہوتا ہے. اس نے ان کے ماں باپ کو بلایا, بھائی یہ صحابی بولتا ہے بنوں گا, یہ کیا چیز ہے؟ اس بچے کو نہیں پتا کہ صحابی انسان اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ہی بن سکتا ہے. لیکن صحابہ کے چونکہ گھر میں تذکرے تھے, صحابہ کی قربانیوں کا گھر میں چونکہ ماحول بنا ہوا تھا ان کے قصوں کے پڑھنے کا, تو اس کے ذہن میں بات آئی اگر دنیا کی کوئی کامیاب ترین ہستی ہے, کوئی قابل تقلید ذاتیں ہیں, کوئی محبت کے قابل ذات ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد, تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے. چنانچہ ان کے ماں باپ کو جب بلایا گیا, ماں باپ کو کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا بھائی ہمارے گھر کے اندر ہم بچوں کے سامنے صحابہ کے قصے بیان کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. تو ہمارے بچے کا یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں صحابی بنوں گا. اس نے کہا بھائی صحابی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ صحابی اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہو, دین کے لیے قربانی انہوں نے دی, اس انداز سے قربانی دی, اپنا سب کچھ دین کے لیے ہم تک دین پہنچ جائے اس خاطر انہوں نے اس انداز سے قربان کیا. آج جو ہم مسلمان ہیں یہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. اللہ کی شان میرے عزیزوں, یہ بات جب اس ٹیچر نے ان ماں باپ کی زبان سے سنا تو وہ اپنی پوری فیملی سمیت مسلمان ہو گئی, وہ اور اس کی پوری فیملی مسلمان, صرف اتنی سی بات سننے کی. اور آج ہم مسلمان ہیں, ہمیں نہیں پتا صحابہ کس کو کہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, آپ کا سلسلہ کیا ہے, آپ کا خاندان کیا تھا, آپ کی قربانیاں کیا تھی. تو میرے عزیزو, آج یہ میں نے کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر اور سیرت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی. ہماری بھی کوشش ہو ہم اپنی اولاد کے سامنے صحابہ کے قصے کو بیان, صحابہ کے قصوں کو بیان کریں, صحابہ کے تذکروں کو کریں تاکہ انہیں پتہ چلے صحابہ کو. آج میرے عزیزو ہم دنیا والوں کے تذکرے بیان کرتے ہیں تو ہماری اولاد دین سے بھی دور, مسجدوں سے بھی دور, قرآن سے بھی دور, شریعت سے بھی دور, ماں باپ کی بھی نافرمان, ماں باپ کی بھی نافرمان. اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں لے کر آئیں گے جس طرح صحابہ اکرام نے اطاعت کی, اس انداز سے نمونے پیش کر کر کے لانے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ہماری بھی فرما بردار بنے گی, یہ ماحول ہمارے لیے بھی اچھا اور مناسب اور سازگار بنے گا. ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر میرے عزیزو یہ ہمارے لیے ہی سب سے پہلے اللہ کی طرف سے مقرر اور متعین کردہ عذاب کی صورت میں ہماری زندگی کو دوزخ بنا دیں گے, ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. اس لیے کوشش کریں میرے عزیزو, اپنی اولاد کے سامنے اپنے گھروں میں ان باتوں کو زندہ کریں. آپ کو معلوم ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے, اس کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی.
بروز پیر 22 جمادی الثانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ کی عمر اللہ کے نبی کی عمر سے 2 سال 3 ماہ چھوٹی تھی، یعنی اللہ کے نبی آپ سے 2 سال 3 ماہ بڑے تھے اور آپ چھوٹے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا. تو میرے عزیزو، ہم بھی کوشش کریں اپنی اولادوں کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ماہ مبارک کی وساطت سے اور اس ماہ مبارک میں چونکہ آپ کا انتقال ہوا، اس مناسبت سے ہم بھی اپنی اولاد کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، اور باقی تمام صحابہ کا عمومی ایام میں ضرور اپنے گھروں میں 5 منٹ تذکرہ کرنے کا اہتمام کریں، تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے عقیدت، اور صحابہ سے دشمنی رکھنے والوں کی نفرت ہماری اولادوں کے دل و دماغ میں بھی اللہ پیدا فرما دے. بقیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے پہلو ہیں، جیسے خلیفہ ہونا، آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضائل بیان فرمائیں، اور جو آپ کے اس حوالے سے زندگی کے دوسرے واقعات اور قربانیاں تھیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بیان کریں گے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.